ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. آج انشاءاللہ ہم آگے بس یہ کتاب جو ہے نا زبان کی حفاظت یہ فنش ہو چکی ہے. ہم نے شروع سے اس کو شروع کیا تھا کچھ مہینے پہلے اور اب ہم اس کی دعاؤں کے اوپر ہیں. ٹھیک، پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی اور آج بھی ہم ایک دعا پڑھیں گے اور یہ دعا ہے اللہم اجعل، پیج نمبر 39 ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل میں نور کو پیدا کر دے. وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور کو پیدا کر دے. وجعل فی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں نور پیدا کر دے. وجعل فی بصری نورا، اور میری بصارت میں نور ڈال دے. وجعل من خلفی نورا، اور میرے پیچھے نور کر دے. ومن امامی نورا، اور میرے آگے نور کر دے. وجعل من فوقی نورا، اور میرے اوپر نور کر دے. ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے نور کر دے. اللہم، اے اللہ، اعطنی نورا، مجھے نور عطا فرما. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا قرآن کو بھی نور کہا ہے نا، نور کہا ہے. نور سے کیا ہوتا ہے آپ ذرا سوچا کریں نا کہ نور کیا کام کرتا ہے. نور روشنی کر دیتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور سب چیزیں کلیئر نظر آنے لگ جاتی ہیں. جب نور آتا ہے تو کنفیوژن دور ہو جاتی ہے اور چیزیں ٹھیک طریقے سے نظر آتی ہیں، بالکل راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو کام آسان ہو جاتا ہے نا، نور کے ساتھ کام آسان ہو جاتا ہے. اندھیرے کے ساتھ کام مشکل ہوتا ہے اور انسان کو دھوکا لگ جاتا ہے اندھیرے میں. آپ دور سے دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہے اور آپ اپنا بندہ سمجھتے ہیں وہ کوئی اور ہوتا ہے. آپ کوئی چیز کچھ اور سمجھ کے اٹھاتے ہیں اور وہ کچھ اور ہوتی ہے نا، اور ٹھوکر لگ جاتی ہے. تو ظلمات کے ساتھ، اندھیروں کے ساتھ کنفیوژن بھی ہے، خطرہ بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور نور کے ساتھ آسانی ہے، کلیئر کٹ بات کا پتہ چل جانا ہے. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نور مانگتے ہیں. مسجد جاتے ہوئے نور کی دعا پڑھنی چاہیے. صبح کی فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان یہ دعا مانگنی چاہیے. اور سبحان اللہ بالکل یہ کلیئرٹی دیتا ہے آپ کو نور. اسی لیے تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کو پاس نہیں جانے دیتا قرآن کے. ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نور ہے. جیسے ہی اس نے وہ بتی جلنی ہے آپ کو زندگی میں غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آنے لگ جانی ہیں اور نیکیوں کے راستے آپ کو نظر آنے لگ جانے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے لیے آسانی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آسانی ہو، وہ چاہتا ہے کہ زندگی مشکلوں میں ہی رہی اور ہم مشکلوں میں ہی پڑے رہیں اور ہماری زندگی مشکل ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دینا چاہتا ہے. تو اس لیے کبھی نہ بھی دل چاہ رہا ہو، کبھی سستی بھی ہو اور ٹائم ٹائٹ بھی ہو، قرآن نہیں چھوڑنا، قرآن کو پکڑ کے رکھنا. اور یہ نور صرف زندگی میں ہی نہیں ضروری، یہ نور قبر میں بھی ضروری ہے، یہ نور حشر میں بھی ضروری ہے. حشر کے میدان میں وہاں پر ہوگا نا ربنا اتمم لنا نورنا، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو تمام کر کے جب تک ہم جنت تک نہیں پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ نور کو ہم کو دے. سب کو نور دیا جائے گا، منافق کو بھی نور دیا جائے گا. تھوڑا سا ٹمٹماتا ہوا اس کے ایک ناخن جتنا ہوگا، اور مومن کا نور پھیلا ہوا ہوگا اور وہ آرام سے اس کے اندر چل رہا ہوگا جس وقت نور کی شدید ضرورت ہوگی. تو جب بھی آپ دعا مانگا کریں نا تو یعنی سوچ کے مانگا کریں. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ عربی کی دعا کیوں مانگے، ہم اردو کی دعا کیوں نہ مانگے، کہ وہ دعا کرتے ہمیں اتنے پیسے دے دے، ہمیں ایسا گھر دے دے، ہم کو یہ دے دے. تو میں نے کہا کہ آپ عربی میں ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں نا وہ اتنی کمپریہنسو ہو جاتی ہے. صرف برکہ کوئی لے لیں، آپ کہتے ہیں اللہ میری زندگی میں برکہ ڈال دے. اب ہر چیز کی خیر ملٹیپلائی ہوگی، آپ کی صحت، آپ کا رزق، آپ کی سوچ سمجھ،
آپ کی نیکی کے کام، ہر چیز میں برکت پڑ جائے گی، خیر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ جب ہم اردو انگلش میں بات کرتے ہیں تو وہ لفظ ہینڈی کیپ ہے، وہ تھوڑا مطلب دیتے ہیں، کم مطلب دیتے ہیں، لیکن عربی کے بیچ میں بہت جامعیت پائی جاتی ہے، اسپیشلی قرآنی اور مسنون دعائیں وہ بہت جامع ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، کتنی چھوٹی سی دعا ہے نا، لیکن دنیا کی حسنہ میں کیا کیا نہیں آ جاتا، آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کا دماغ تک جائے گا، لیکن وہ حسنہ ختم نہیں ہوگی، آپ نے جو چھوٹی سی دعا مانگی ہے اس میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، تو سوچ کے مانگا کریں، مجھے دنیا میں کون کون سی حسنہ چاہیے، کون کون سی بھلائی چاہیے، میرے بچے نیک ہو، مجھے صحت تندرستی ملے، میرے گھر میں سکون ہو، میرے رزق میں فراخی ہو، میری عزت ہو، مجھے علم ملے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لوں، ساری چیزیں، جو بھی بھلائی دنیا کی آپ سوچ سکتے ہیں نا وہ اس چھوٹی سی دعا کے اندر آ جاتی ہے، تو اس لیے قرآن مسنون دعائیں یاد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ آپ اپنی زبان میں نہ کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتا دی اللہ کا کلام کے ذریعے سے، اور جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے ہم کو بتائی، اس کے اندر جو خیر و برکت ہوگی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں نہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے نور کی دعا کیا کریں۔ آپ کو پتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سننا پڑھتے تھے تو رائٹ سائڈ کے اوپر تھوڑا سی دیر کے لیے ٹیک لگاتے تھے، اس میں یہ دعا مانگ لیا کریں۔ اچھا، اگلی دعا کیا ہے؟ جسے زبان سے تکلیف دی ہو اس کے لیے دعا کرنا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنے سارے لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہوگی نا، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا ہم کس جگہ جاتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، بس میں، سڑک پر، کسی دکان میں، ڈاکٹر کے پاس، یعنی ہم کو تو پتہ نہیں کہ ہم کس کس جگہ پر جاتے ہیں اور ہماری زبان کس کس کو تکلیف دے دیتی ہے، نہیں نا یاد رہتا، ہم کام تو کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو ہر وقت نا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور اس بندے کے لیے دعا کر دینی چاہیے، ہمیں نہیں پتا اللہ کس کس کو تکلیف دیا، جس جس کو تکلیف دی ہے اس کے لیے ہماری دعا ہے، یہ ایک طرح کا استغفار کا طریقہ ہوتا ہے، اور استغفار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیرا، کہ جس کے صحیفے میں، جس کی بک آف ڈیڈز میں استغفار کی کثرت ہوئی اس کے لیے تو خوشخبری ہے، بخشا ہی جائے گا وہ۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اتخذو، میں کرتا ہوں، اندکا، آپ کے پاس، عہدن، ایک عہد، لن تخلفنی ہی، نہیں میں اس کے خلاف کرتا، فانما، تو بے شک، انا، میں، بشر، ایک بشر ہوں، فای المؤمنین، تو مومنوں میں سے جس کسی کو اذیتہ، میں نے اذیت دی ہو، شتمتہ، میں نے اس کو برا کہا ہو، لعنتہ، میں نے اس پر لعنت کی ہو، جلدتہ، میں نے اسے سزا دی ہو، فجعلھا، تو کر دے اس کو، یعنی اس سزا کو، لہو، اس کے لیے، صلاتن، باعث رحمت، نہ، اس کو کرتے پاکیزگی کا، رحمت کا ذریعہ، و زکاتن، اور پاکیزگی کا ذریعہ، و قربتن، اور قربت کا ذریعہ، تو قربہ، جو قریب کر دے اس کو، بہا، اس کے ذریعے سے، الیک یوم القیامہ، یعنی جو قریب کر دے تیرے قریب کرتے اس کو یوم القیامہ، قیامت کے دن، اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں تو صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये सारे काम हमसे हो जाते हैं। देखिए ना, सारी चीजों को देखें, जितनी चीजों को मेंशन किया हुआ है। एक और भी दुआ है, अल्लाहुम्मा फ़य्युम मोमिन सबबतहु फजअल ज़ालिका लहु कुर्बतन इलैका यौमल क़ियामा, कि अल्लाह जिसको भी मैंने बुरा भला कहा हो, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज मेंशन हुई है, और यहाँ पर एक दो तीन चार चीजें मेंशन हुई है, अज़ैतुहु शतमतुहु लानतुहु जल जलतुहु ना। तो बहुत प्यारी दुआ है, अगर याद कर लें तो बड़ी करामत होगी। और या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने फ्रिज पर लगा लें। मोस्टली औरतें फ्रिज के आसपास ही पाई जाती हैं क्योंकि उनका उनका काम ज्यादा किचन में होता है ना, तो फिर फ्रिज पे लगी हुई दुआ याद हो जाती है, या अपने मसालों की जो वो होती है ना हमारी कबर्ड, उसके ऊपर लगा दे, तो ये आसानी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा वक्त हमारा उधर गुजरता है। तो अ, पहले तो देखिए क्या कहा गया है कि अल्लाह ताला मैं तुझसे याद करता हूँ और तू हरगिज वादे के खिलाफ नहीं करता। मैं तो भूल जाऊंगा, मेरे से गलती हो जाएगी, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला आप अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। आप मेरी दुआ सुनेंगे और उसको कबूल कर लेंगे। और ये आजिज़ी की अलामत है कि दुआ से पहले आजिज़ी बहुत जरूरी है। जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह मैंने तो अपने जान पर बड़ा जुल्म किया है, और आपके अलावा तो कोई उसको बख्शने वाला नहीं। ठीक है ना, जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपनी आजिज़ी जरूर बतानी होती है अल्लाह ताला को, कि मेरे में अज़म की कमी है, मैं भूल चूक हो जाती है, मुझसे गलती कोताही हो जाती है, मुझसे जुल्म हो जाता है। और ये जुल्म की बातें कि अजियत किसी को दे दियो। देखिए, आप गुजरते पड़ते किसी को ऐसे हल्का सा पुश कर देते हैं ना, तो वो भी दूसरे के लिए अजियत का सबब हो सकता है, कि क्यों आपने मुझे टच किया, या क्यों मुझे आपने उस जगह से हटाया। इवन जेस्चर्स जो होते हैं वो लोगों को तकलीफ देते हैं, एक्शंस तकलीफ देते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमने किसको अजियत किस सेंस में दे दी है। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा तरीका पता है क्या होता है, कि कैसे पता चले कि किसी को अजियत दी है, किसी को बुरा भला का। जो चीज आपको बुरी लगती है वो सोचना शुरू कर दें, जो आपको अजियत देती है वो सोचना शुरू कर दें। आपको कैसे, एक मेरी सहेली ने एक दफा बताया था कि अगर कम कमरे में या जायनमाज के ऊपर अगर एक तिनका भी पड़ा होगा ना, तो मेरा सारा फोकस खराब हो जाएगा, मेरा सारा ध्यान उस तिनके के ऊपर रहेगा। यानी कुछ लोगों का ये लेवल होता है कि उस उनको इन इतनी छोटी छोटी चीजों से भी अजियत होती है। हम तो कितनी जगह टिश्यू पेपर रख के और फिर भूल जाते हैं उठाना। अब सोचिए वो कितनी किसी को अजियत होती होगी कि गंदा टिश्यू पेपर है, किसी का यूज्ड है, मैं क्यों इसको हाथ लगाऊं। कल मैं मस्जिद में गई तो मस्जिद में साइड पे टिश्यू पेपर गंदा पड़ा हुआ। तो आप देखें कि नहीं लोगों का दिल चाहता, और जो क्लीनर्स होते हैं वो भी कोई इतने खास ध्यान से सफाई नहीं करते। अगर कोने खुदरे में कोई चीज रह जाती है तो वो उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो इस चीज के बारे में बहुत ध्यान करना है कि कौन सी चीजें किसी को अजियत देने वाली हैं, और उनके अपने हिसाब से उनको सोचना शुरू कर दें, और उनकी दुरुस्तगी शुरू कर दें। चाहे क्लास हो रही मेरी। सो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हम ये जरूर करेंगे कि हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज जो है ना, किस किस जगह पर हम किस किस बंदे को तंग कर सकते हैं पोटेंशियली। यानी सबसे ज्यादा तो हम अपने घर वालों को ही तंग करते हैं ना। तो इस चीज के बारे में भी सोचना है और गौर फिक्र करना है, और दुआ मांगने से बेहतर और कोई चीज नहीं होती। कोई भी जिस काम का इरादा आपने किया है और वो आप लिटरली आपका पक्का इरादा है कि वो आपने करना है, तो उसके लिए दुआ मांगना शुरू कर दे, तो इंशाल्लाह बेहतर वो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर अगली दुआ क्या है, और ये दुआ बहुत प्यारी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कयामत के दिन अपनी कुर्बत अता फरमा। यानी इसका मतलब है कि जब अल्लाह ताला की कुर्बत उस बंदे को मिल जाएगी, तो फिर वो भूल ही जाएगा कि मेरे साथ ज्यादती क्या हुई थी।
اس کو نہیں یاد رکھنے، وہ نہیں یاد رکھے گا اس چیز کو. کہ قیامت کے دن جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی قربت مل گئی، اس کو کیا پرواہ ہونی ہے کہ میرے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی. وہ تو جان ہی چھوڑ دے گا نا، اس کی آسانی ہو جائے گی. ہر بندے کو اس دن فکر کیا ہونی ہے ہم جنت میں چلے جائیں. تو جو جنت میں چلا گیا تو وہ دوسروں کو یاد نہیں کرے گا. یاد وہ کرے گا جس کو مشکل پڑ گئی، جس کے اعمال میں کمی ہو گئی، جس کے میزان میں اس کی برائیاں بھاری ہوگی. پھر وہ ڈھونڈے گا کہ کس کو میں پکڑوں کہ جس سے میں اپنا حساب کتاب کر لوں اور میرے حصے میں وہ چیز آ جائے اور میں بچ جاؤں، چاہے وہ جہنم میں جاتا تو جائے. تو یہ تو آپ نے بہت بڑی دعا اس کے لیے مانگ لی. اچھا، دعاؤں میں کبھی بھی بخیلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ کہ دعا میں بھی کبھی کبھی بندہ بخیلی کر جاتا ہے کہ ہائے یہ دعا مانگی ہے تو بہت ہی زیادہ اس کو کوئی چیز نہ مل جائے. سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے وہ آپ کی جان چھوڑ دے اور آپ بھی جنت میں آرام سے چلے جائیں. لوگوں کو بڑی بڑی دعائیں دیا کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں اس کو ہی دعا کرتے ہیں. آپ کی دعا کا تو پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کی دعا ضرور، فرشتے کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی آپ کے حق میں. جو چیزیں، اس لیے جب کبھی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، تو آپ لوگوں کو دعائیں دینے لگ جائیں. دعا دینا بہت پیاری بات ہے، اس میں کوئی کمی اور بخیلی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اگلی دعا کیا ہے؟ اچھے اخلاق کی دعا مانگنا. اور وہ کیا ہے؟ اللہم احسنت خلقی، اللہ تعالیٰ آپ نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے. فاحسن خلقی، تو آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا کرتے ہیں. اور ایک اور اس کا ورژن کیا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیں. اچھا، یہ اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق. ہمارا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا پیارا بنایا ہے. ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں، یہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے کہ آئینہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ نے کتنا صحیح جگہ پہ میری آنکھوں کو رکھا ہے، صحیح جگہ پہ جہاں آنکھوں ہونا چاہیے تھا وہاں ہے، جہاں ہونٹے ہونے چاہیے تھے وہاں ہونٹ ہے. میں بچوں کو کبھی یہ بتاتی ہوں نا کہ میں کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا پیارا پیدا کیا اور اتنا اچھے طریقے سے رکھا ہے. اگر ہماری ہونٹ اور ہمارا منہ اوپر ہوتا اور آنکھیں نیچے ہوتی تو سارا کھانا ہماری آنکھوں میں بھی جا سکتا تھا، ہمارا کتنی چیزیں گر جاتی. بڑے ہنستے اس بات پہ، لیکن واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ہر چیز کو کتنا اپروپریٹ طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بالکل اسی طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ اسی طرح اپروپریٹ ہمارے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ کر دے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اخلاق یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارا ہر ایموشن اس جگہ پر فٹ بیٹھ جائے جس جگہ پر اس کو ہونا چاہیے. جس چیز پہ غصہ آنا چاہیے اس پہ آ جائے، اور غصہ اللہ کی ذات کے لیے ہو اور لمٹس کے اندر ہو. آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے غصہ. غصہ ایسا ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہوتا تھا. پتہ ہے نا آپ کو کیسا غصہ ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا تھا اور ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بری لگی ہے. حیا کی وجہ سے ان کے چہرہ لال ہو جاتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتے تھے. تو مجھے اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کہ جتنے صحابہ بچے تھے ان کے آس پاس، اور حضرت انس کی جیسے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہوں، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا. دیٹ مینس کہ زبان سے نہیں کچھ کہتے تھے لیکن جیسچر سے شو کرتے تھے. جیسے ایک دفعہ وہ راستے میں کھڑے ہو گئے اور بچوں کا کھیل دیکھنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا. جب اتنی دیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے نکلے اور دیکھا کہ وہاں کھڑے بچوں کو دیکھنے ہیں کھیلتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا ان کو ایسے کان کے اوپر ٹچ کیا تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I'm so sorry، مجھے یاد آ گیا. کچھ بھی نہیں بولے.
اور اگر ہم کمپیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے آپ کو، تو ہم کتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، تقریر کے بیچ میں پیچھے پورے چیزیں مینشن کرتے، تم نے اس وقت کیا کیا تھا، اس وقت کیا کیا تھا، اس وقت کیا کیا تھا. اور کچھ لوگ تو حد سے گزر جاتے ہیں کہ وہ مار کٹائی بھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو غصہ بھی اپنی حد کے اندر، اور وہ بھی اللہ کے لیے غیرت آئی ہو. اپنی ذات کے لیے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی نہیں کیا. اللہ کی حدیں جب ٹوٹتی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آیا کرتی تھی. تو ہر ایموشن کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، بے جا نہ ہنسنا، نہ بے جا جو ہے نا اداس ہونا، نہ بے جا کسی کو ملامت کرنا. جب خوش ہونے کی بات ہو تو خوش ہوں، جب رونے کا موقع ہو تو روئیں، جب مسکرانے کی بات ہو تو مسکرائیں، جب اداس ہونے کی چیز ہو تو اداس ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اخلاق کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. آگے یہ دعا، یہ دعا میری فیوریٹ ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو گائیڈ کر دیں، یعنی اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. مجھے گائیڈ کریں حسن اخلاق کے لیے، کہ مجھے کس موشن کو کس جگہ پر رکھنا ہے. لا یہدی لاحسنہا، کوئی بھی گائیڈ کر نہیں سکتا اس کی حسن کی طرف، اس کی بہتری کی طرف، اس کی خوبصورتی کی طرف، الا انت، سوائے آپ کے. کیونکہ ہم کتنا بھی ارادہ کریں نا کہ ہم اب یہ نہیں کریں گے، اب یہ نہیں کریں گے، تو ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور مدد نہ ہو. تو دعا جو ہے نا وہ ہم کو اسٹرینگتھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو آسان کر دیتی ہے ہمارے لیے. تو جن جن لوگوں کو پتا ہے کہ وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، یا ان کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، یا وہ زیادتی کرتے ہیں، یا ان سے کوئی حسد ہو جاتا ہے، کوئی بغض ہے، کوئی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی صفائی کرتے، ہمارے اخلاق کی صفائی کرتے. اخلاق کی صفائی ہو نہیں سکتی جب تک کہ دل کی صفائی نہ ہو. اور یہ ہدا کا جو ورڈ ہے نا، اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیں بھی کہ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے، مجھے وہ راستہ دکھائیں بھی کہ اس کے اوپر میں اپنے اس کو اپلائی کیسے کر سکتی ہوں زندگی میں، اور اس کا جو کانسیکوینس اچھا ہے اس تک بھی مجھے پہنچائیں. یعنی کمپلیٹ کام. ہدایت کے بیچ میں یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ عربی جو ہے وہ ہینڈی کیپ لینگویج نہیں ہے. عربی کی وکیبلری بہت وسیع ہے، اور عربی کے الفاظ کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. تو آپ نے ایک ہدایت کا ورڈ بولا اور اس کے بیچ میں اتنے بڑے میننگز آ گئے کہ آپ پورا پیج بھر دیں اس کے معنی سے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے. دیکھیں ایک دفعہ استاذہ نے ہم کو کہا تھا کہ ہر بندہ نا ایک پیپر لے اور اس کے اوپر لکھے کہ میرے اندر کیا کیا برائی ہے جس پہ میں نے کام کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کبھی کبھی تو کسی کا پیپر بالکل خالی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں. ہم سارے اپنے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتے ہیں نا کہ میں تو یہ بھی نہیں کرتی، میں تو وہ بھی نہیں کرتی. اور ہماری زبان بتاتی ہے کہ نہیں، دل کے اندر کافی ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جو پک رہی ہیں اور ان کی اسمیل ہے بری. زبان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. تو کبھی ہو نا کہ کسی کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ ایک دم اس کی برائی کریں، تو پھر آپ سوچیں کہ میں نے اس کی برائی کیوں کی ہے، کیا ضرورت تھی اس وقت مجھے بولنے کی، اور کیا ضرورت تھی مجھے برائی کرنے کی. میرے دل کے اندر کوئی ہے اس عورت کے بارے میں کوئی بغض ہے، کوئی میرے دل کے اندر گند بلا موجود ہے جو نکلا ہے میری زبان سے. آئی نیڈ ٹو فکس دیٹ. جب تک ہم ڈیگن نہیں نہ کریں گے، اندر جا کے نہیں نا کھود کے نہیں دیکھیں گے، تب تک ہم کو بات نہیں سمجھ آئے گی. ایک دفعہ پتہ کیا ہوا، میرے پاؤں میں کوئی چیز چپ گئی بچپن میں. اچھا چپ گئی تو جیسے بچے نہیں دھیان کرتے، بس بھاگتے بھاگتے، اب ایک وقت آ گیا وہ اتنا پنچ کرے کہ میری چال کے بیچ میں فرق آ گیا.
ایسے میں ٹیڑھی ٹیڑھی ہو کے چلتی تھی اور پورا پاؤں نہیں رکھتی تھی. تو میری ایک کزن ماموں کے گھر گئی تو میرے ماموں کی بیٹی میری فرینڈ تھی, کہنے لگی کیا تمہیں کیا پرابلم ہے, تم کیوں ٹیڑھا چلتی ہو؟ میں نے کہا کہ بس میرے پیر میں نا کوئی چیز چبھی تھی. اور پھر اس نے کہا بیٹھ جاؤ, اور وہ لے کے بلیڈ اور وہ جو ٹویزر ہے وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی آج تو میں دیکھوں گی تمہارے پاؤں کے اندر. میں نے کہا نہیں 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 نہیں, تم نہیں کرو گی. کہتی ہے نہیں, جیسے آپریشن کرنے کے لیے سرجن بیٹھ جاتا ہے نا, کہتی ہے آج میں دیکھوں گی. اس نے کوئی کتنی تہیں میری اسکن کی ہٹائیں اور اس کے بیچ میں سے کانچ کا ایک ٹکڑا نکلا, لیکن اس کے لیے اس کو کتنی تہیں میری اسکن کی اتارنی پڑی اوپر سے, اور میں چیختی رہی, لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں آج دیکھ کے چھوڑوں گی. تو سبحان اللہ, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی چیز دیر سے چبھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ چبھن جاتی ہی نہیں ہے, اور اس کے اوپر کتنی تہیں جب جاتی ہیں اور ہم کو سمجھ نہیں آتی کون سی چیز ہم کو باتر کر رہی ہے کہ ہم بار بار زبان سے ہماری غلطی ہوتی ہے, نہیں سمجھ آتی. تو اس لیے اپنے دل پہ کھدائی کرنی پڑتی ہے کہ کوئی چیز ہے, یہ میرے منہ سے یہ بات کیوں نکلی, یہ جھوٹ میں نے کیوں بولا, یہ غصہ مجھے کس لیے آیا اس چیز کے اوپر. تو پھر جب آپ غور کریں گے نا تو پھر پتا چلے گا کہ دل کی انتہا گہرائیوں میں کوئی نہ کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی. تو حسن اخلاق کے لیے دعا, اور پھر اپنے رویے کے اوپر غور, اور پھر توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ضرور کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سوا تو میرے اخلاق کو کوئی گائیڈ کر ہی نہیں سکتا کہ میں بہترین اخلاق کی طرف جاؤں. وَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا, اور اللہ تعالیٰ مجھے میرے اخلاق کی برائیوں سے بچائیے, پھیر دیجئے مجھے اس سے. وَلَا يَصْرِفْ عَنِّي, اس کو نہیں پھیر سکتا, اس کو نہیں ہٹا سکتا, نہیں دور کر سکتا اس برائی کو میرے نفس کی, الا انت, سوائے آپ کے. ہر دعا جس میں عاجزی ہوتی ہے نا, وہ بڑی بہترین دعا ہوتی ہے. اور واقعی ہم اتنے کمزور ہیں, یقین کریں اپنے دل کے اوپر بھی قابو نہیں پا سکتے. جب کوئی چیز بری لگ جاتی ہے تو ہم اپنے دل کے اوپر قابو نہیں پا سکتے کہ اس چیز کو وہ اچھی ہوگی, لیکن ہمیں بری لگ گئی ہے تو بس اب ہم نے اس کو اپنے لیے حرام کر لیے. جیسے زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بس ایک دفعہ برے لگ جاتے ہیں, پھر آپ ان کی کتنی اچھائیاں بھی دیکھتے ہیں, لیکن آپ ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے, اتنے مجبور اور بے بس ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے, اللہ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے, یہ بغض یہ نفرت میرے کسی کام کی نہیں ہے, یہ مجھے جلاتی ہے, کڑھاتی ہے, مجھے تکلیف دیتی ہے, دوسرے کو پتہ بھی نہیں. وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ میرے دل کے اندر کتنی کڑن ہے. تو یہ چیز مجھے دنیا میں, قبر میں, حشر میں نقصان پہنچائے گی. میں کیوں اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کروں, میں کیوں اس میں اپنے جذبات کو ویسٹ کروں, میں کیوں اس کو سنبھال کے رکھوں. یہ تو روٹن ٹومیٹوز کی طرح ہو جائے گا, اتنی بدبو ہو جاتی ہے اس کی. تو اللہ میرے اخلاق کی برائیوں کو مجھ سے دور کر دے. تو جیسے اخلاق جو ہے نا, موسٹلی آپ کی جیسچرز اور آپ کی زبان سے پتہ چلتا ہے. تو ہم سب کو اس چیز کے بارے میں بہت غور کرنا ہے کہ میرے دل کی صفائی بہت ضروری ہے. میں نے اس بات پہ غور فکر کرنا ہے. اچھا, ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور بہت ہی پیاری ہے کہ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ یقول, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال, اس نے کہا, مل اثم, گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا حک فی نفسک شیء, جب کوئی چیز تمہارے نفس کے اندر, تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے, فدعہ, تو اس کو چھوڑ دو. یعنی وہی گناہ ہوگی جو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دیتی ہے, دل کو اداس کر دیتی ہے, دل کو تنگ کرتی ہے, بودر کرتی ہے, اریٹیٹ کرتی ہے. قال, اس نے پھر پوچھا, فمل ایمان, تو ایمان کیا ہے؟
قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ساءتک سیئتک جب تمہاری برائی تمہیں اداس کر دے تمہیں دکھ دے یعنی کوئی کام تم نے برا کیا ہے کوئی بری بات بول دی کسی کو تانا مار دیا کچھ برا کر دیا کسی پہ ظلم کر دیا تو دل میں کھٹک پیدا ہو گئی دل میں اداسی آ گئی دل میں بے چینی آ گئی کوئی چیز پنچ کر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کام کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسرت کا حسنت کا اور تجھے خوش کر دے تیری بھلائی جو نیکی کا کام تم نے کیا فانت مومن تو پھر تو مومن ہے اگر برائی تمہارے دل کو تنگ کرے اور بودر کرے اور تمہیں اس سے دکھ ہو اور نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو تو پھر تو تم مومن ہو تو ہم سب اس چیز کے بارے میں دیکھیں اپنی بیہیویئر کو دیکھیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں اس دن میں نے بچوں سے پوچھا اپنے میری کلاس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں نے پوچھا کہ آپ کو جب بھی آپ کوئی برا کرتی ہو کام کوئی بھی تو آپ کو دکھ ہوتا ہے دل کے اندر کوئی ہوتی ہے تکلیف ماشاء اللہ بچے تو فطرت پہ ہوتے ہیں نا ساری کہنے لگی ہاں ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ پھر اس کو کریکشن اس کی کیسے ہوتی ہے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب دل کے اندر کوئی برا کام کیا اور اس نے بادر کرنا شروع کر دیا تو وی نیڈ ٹو سالو دیٹ پرابلم وی کینٹ لیو اٹ لائک دیٹ ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اب ہمارے دل کو تنگ کر دیا تو ہم اس کی کوئی کریکشن نہیں کریں گے ہم کیا کرتے ہم سوری بولتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے سوری بولتے ہیں تاکہ ہم اس مشکل میں سے نکل آئیں اس گلٹ میں سے نکل آئیں ہمارا دین گلٹ فری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین رکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفار کرو کفارہ دو صدقہ کرو بندوں سے معافی مانگو اور موو آن وتھ یور لائف پیچھے نہیں رہنا ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے لیکن برائیاں اور گناہ جو ہے وہ انسان کو گلٹ دیتے ہیں اور گلٹ جو ہے وہ انسان کی ہمت کو توڑتا ہے اور مزید نیکیاں نہیں کرنے دیتا انسان اسی دلدل کے بیچ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے لیکن استغفار اس کو اس دلدل سے نکالتی ہے اور بندوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری انسان کو اس میں سے نکالتی ہے تو سبحان اللہ یعنی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھیں نا اتنی پیاری بات لگتی ہے وہ ہنسنے والی میں نے آپ کو بتائی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں میں وہ ایک واقعہ کیا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک شاخ پکڑ کے تو ایسے پھینکی تو وہ حضرت عائشہ کو لگی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین میں بدلہ لینے کی گنجائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن غلطی سے اگر کوئی ہو گیا ہو تو اس کا بدلہ نہیں لیتے اتنی پیاری بات لگتی ہے سبحان اللہ تو یہ چیز آپ سوچیں اچھا اور ایک اور کیا حدیث ہے کہ عن نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ قال کہ سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انصاری تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور انہوں نے کہا کہ سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث جو میں پڑھ رہی ہوں نا یہ اس بک میں نہیں ہے سو آپ پریشان نہیں ہونا فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلقی نیکی جو ہوتی ہے وہ حسن اخلاق ہے اخلاق کے اچھے ہونے کا نام ہے ہم سب سے آخر میں جا کے اخلاق کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی ہر برائی کو ہر غلطی کو جسٹیفائی کر 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 کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں میں نے صحیح کیا تھا وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی میں نے کوئی غلط نہیں کیا میں نے تو اس کی بات کا جواب دیا یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے بہتر ہو سکتے دیکھیں لوگوں کو نہیں ہم بدل سکتے
ठीक है ना, लोगों पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, अपने पे तो चलता है ना। तो वो चेंज जो हम लोगों में देखना शुरू करना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं, वो अपने में लाना शुरू करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। तो जब हम अपने आप को बदलने लगेंगे, हमारे आसपास के लोग खुद से बदलने लग जाएंगे। मेरे मेरे से हर बंदे को खैर पहुंचनी चाहिए, मैं हर एक की भलाई करूंगी, मैं हर एक के साथ खैर का काम करूंगी, मेरे से किसी को कोई शर न मिले, मैं अपने शर से बचाऊंगी लोगों को। एक और हदीस में पता चलता है ना कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछना शुरू किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नेकी कैसे करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसे से करो। उन्होंने कहा अगर पैसा ना हो तो इस तरह नेकी करो, वो ना कर सके तो बुराई से रोको, वो ना कर सके तो अ, कोई हुनर सिखा दो, वो ना कर सके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने तो अपने भाई में कोई खैर ही नहीं छोड़ी, यानी कुछ भी नहीं कर सकता बंदा, क्यों नहीं कर सकता। तो फिर आखिरी बात पता है क्या बताई थी, अगर कुछ काम खैर का नहीं कर सकते हो तो अपनी शर से दूसरों को महफूज रखो, कम अज कम एटलीस्ट शर तो ना तो दूसरों को। तो अब तो घर में बैठे हुए भी शर फैलाना बहुत आसान हो गया, टेलीफोन पकड़े और इधर एक को मैसेज कर दिया, उधर दूसरे को मैसेज कर दिया, उधर तीसरे का दिल तोड़ दिया, कोई मुश्किल नहीं, फॉरवर्ड कर दिया ऐसी चीज जो कि दूसरे के लिए शर बन जाए। खैर फैलाना भी बहुत आसान हो गया, लेकिन शर फैलाना भी बहुत ज्यादा। और शर तो जो है ना वो मुतअद्दी बीमारी की तरह होती है, ये बड़ी जल्दी फैलती है, बड़ी जल्दी लगती है। और जो नेकी होती है ना वो बीज की तरह होती है, नेकी को सींचना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है, उसके लिए टाइम की जरूरत होती है, नेकी अपना वक्त लेती है। लेकिन बुराई को बड़ी जल्दी से, जैसे आग लगती है ना उस तरह फैल जाती है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान से जिंदगी गुजारनी है। फिर फकाला, अ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलबिरु हुस्नुल खुलुकी वल इस्मु मा हाका फी सदरिका व करिहता अन यत्तला अन यत्तलिया अलैहि नास। एक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बता दी कि गुनाह क्या होता है, कि गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने में खटक पैदा करे, बेचैनी पैदा करे, वकरीहता और तुम कराहत करो इस बात से कि वो काम जो तुमने किया है उसकी इत्तला लोगों को मिल जाए, तुम उसको छुपा छुपा के करते हो। वो जरूर गुनाह होगा जिसको तुम छुपा के कर रहे हो, और तुम्हें करहत आती है, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें नापसंदीदा है कि लोगों को उसका पता चले। तो जैसे होते हैं ना कि बच्चे छुप छुप के कुछ देख रहे होते हैं, अब तो बड़े भी छुप छुप के देखते हैं, सुभान अल्लाह। तो छुप के देख रहे होते हैं, तो फिर आपने क्या कहना होता है, कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं, आप कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देख लिया, सुन लिया, लिख लिया। और छुपा के वही काम किया जाता है जो बुरा होता है। अगर कोई चीज बुरी नहीं है, अच्छी है, तो फिर उसमें छुपाने की जरूरत ही कोई नहीं। तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमारी किताब जो है, अब हाँ जी, दो दो रह गई हैं हमारी दुआएं। और टाइम क्या हो गया, हाँ हाँ, हमारे पास है। अच्छा, अगली दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल आमाली वल अहवा। ए अल्लाह, बेशक मैं बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह में आता हूँ। हम्म, सुभान अल्लाह। यानी हमारी जिंदगी में ये चीजें कितनी होती हैं, बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात। कल हमारे इमाम साहब इतनी प्यारी बात कहने लगे कि अगर अल्लाह ताला हमको चॉइस दे कि क्या तुम चेंज लाना चाहते हो अ, इस दुनिया में, यानी क्या चेंज चाहते हो, कर लो जो कुछ करना है। तो कभी भी इंसान ये ना कहे कि ओह ये ख्वाहिश आपने मेरी रोकी हुई थी, मैं चाहूंगा कि ये ख्वाहिश खुल जाए, मैं ये काम करना चाहता था बुरा और मुझे ये चॉइस मिल जाए। जो मोमिन होता है ना वो कभी भी अल्लाह की आ, मना की हुई चीजों की चाहत नहीं रखता।
کہ ہائے اگر یہ میں بھی کر سکتی نا. جیسے ہوتا نا کہ حجاب پہننے پر عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ حجاب اس قدر خوبصورت پروٹیکشن ہے عورت کی، اتنی پیاری چیز ہے، اتنی عزت دینے والی، بہت خوبصورت ایک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے. لیکن ان کو اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا اگر میں بھی بال کھول کے باہر جاتی نا تو دیکھتی کہ کتنے لوگ میرے سے امپریس ہو جاتے. اور یہ تو کبھی بھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے، یعنی برائی کی دل کے اندر کوئی چاہت نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے دل کے اندر کوئی بغاوت، کوئی برائی کی چاہت پیدا ہی نہ ہو، مجھے کوئی بری خواہش ہو ہی نہ. میری خواہشات ساری وہ ہوں جس کی اجازت آپ نے دی ہوئی ہے اور جو میرے بھلے کی ہے، جو مجھے فائدہ پہنچانے والی ہے. اور میرے اعمال بھی اچھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ. اور اعمال تبھی اچھے ہوتے ہیں میری پیاری بہنوں جب دل کے اندر نیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کو دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے. پھر وہ ایک گول سیٹ کر دیتے ہیں کہ میں پہنچ نہیں سکتی اس گول تک جب تک کہ میرے اعمال اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور اعمال اچھے تبھی کرنے شروع کریں گے جب اخلاق اچھا ہو. ساری چیزیں نا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ایک چیز جاتی ہے تو اپنے ساتھ باقی چیزوں کو کھینچ کے لے جاتی ہے، اور ایک چیز آتی ہے تو اپنے ساتھ باقی چیزوں کو بھی کھینچ کے لے آتی ہے. ایک دفعہ شیخ محمد شریف کا ہو رہا تھا کانفرنس تھی، یہ کوئی درس تھا، تو انہوں نے اتنی پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ میری بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا دل کہے گا تب ہم حجاب کریں گی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ حجاب شروع کر دو، آپ دل کا انتظار نہ کرو، آپ حجاب شروع کر دو. اس کے ساتھ ہی بہت ساری نیکیاں اور خیر آپ کے پاس آ جائے گی. آپ کی ساری بری دوستیں آپ کے پاس سے چھٹ جائیں گی، کیونکہ جیسے ہی وہ آپ کا حلیہ دیکھتی ہیں کہ بدل گیا، وہ اگر آپ کی ذات سے محبت کرتی ہیں، آپ کو سچا دوست مانتی ہیں اور آپ کی پرسنالٹی سے محبت کرتی ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی. اور اگر وہ آپ کی اپیرنس سے محبت کرتی ہیں کہ آپ ان کی طرح کپڑے پہنتی ہو، تو وہ آپ سے چھٹ جائیں گی. نیک لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے، آپ کا اخلاق درست ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ اوہ میں نے تو حجاب پہنا ہوا ہے، اس جگہ پر تو کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے. اوہ میں نے تو حجاب پہنا ہوا ہے، بازار کے اندر میری آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے حجاب کی وجہ سے کتنی خیر کو پا جائیں گے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک نیکی بندہ کرتا ہے نا تو باقی نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایک ایسی برائی کرتا ہے کہ اس کے بعد برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں.